بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی شخصیت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے ہندوستان میں تشریف لے آئے۔ میری مراد شاہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ۔ آپ سمنان میں 707 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد خود بادشاہ بن گئے، چونکہ والد گرامی بھی بادشاہ تھے اور ان کی وفات کے بعد خود بادشاہ بن گئے۔ کچھ ہی سالوں کے بعد آپ بادشاہت سے بیزار ہوئے اور دین کی خدمت کے لیے بادشاہت کو چھوڑا، اپنے چھوٹے بھائی کو مسند پہ بٹھایا اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ سفر کرتے کرتے آپ ہندوستان میں تشریف لے آئے اور ہندوستان میں آ کے آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں میں اس بات کی بڑی کمی ہے کہ وہ قرآن کی طرف غور نہیں کر رہے، تو آپ نے فارسی ترجمہ کیا قرآن پاک کا۔ فارسی ترجمہ، یہ 707 ہجری کے بزرگ، تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ بزرگوں نے کوئی دینی خدمات نہیں کی، تو میں کہتا ہوں ذرا دیکھیے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے، اشرف البیان نکالیے، فارسی ترجمہ کس کا ہے؟ یہ شاہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تارک السلطنت تھے، حضور کے دین کے لیے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ دینی خدمات کوئی نہیں۔ بھائی ذرا دیکھیے، 700 سال پہلے انہوں نے فارسی ترجمہ کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اگر آپ اس بات پہ بضد ہیں کہ بزرگوں نے کیا کچھ نہیں اور انہوں نے فارسی ترجمے نہیں کیے اور انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر مثال وہی ہوگی کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ بھائی ترجمہ تو موجود ہے فارسی کا، آپ کیوں لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ترجمہ ہی کوئی نہیں کیا بزرگوں نے؟ بھائی حقیقت بتائیں، اور اگر آپ حقیقت نہیں بتاتے تو پھر آپ سے بڑا خائن کوئی نہیں، اور قیامت کے روز خائن کو کیا سزا ملنے والی ہے یہ بخوبی آپ جانتے۔ سو لوگوں تک حقیقت پہنچائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بزرگان دین نے بہت ساری خدمات کی ہیں۔ جائیے آج بھی انڈیا کے اندر کوچوچا شریف میں ان کا مزار ہے، شاہ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور کے دین کی خدمت کے لیے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا، ٹھوکر ماری بادشاہت کو، جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہت کو ٹھوکر ماری، سلطنت کو ٹھوکر ماری۔ اور ان کی جو تصنیف ہے، جو فارسی ترجمہ ہے اشرف البیان، آج اس کا اردو ترجمہ موجود ہے اور اس پہ تفسیر لکھی جا چکی ہے اظہار العرفان کے نام سے، اور مولانا محمد ممتاز اشرفی انہوں نے تفسیر بھی لکھ دی، جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، وہ بھی موجود ہے۔ ایک اور بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جس بزرگ کے دور میں جس چیز کی کمی تھی بزرگوں نے اسی پہ کام کیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر بزرگ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے، نہیں بھائی لکھی گئی ٹھیک ہے جی، تو جس چیز کی کمی بزرگان دین نے دیکھی اسی پہ وہ کام کرتے رہے، اور اگر ان کے حوالے سے کسی نے کوئی بات اپنے پاس سے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے مزاج کو ناگوار گزرتی ہے اور یا پھر جو اسلام سے ٹکراتی ہے، ہم تو سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ بھی اس کا انکار کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ دیکھو جی یہ بزرگ نے کہا، یہ بزرگ نے کہا، یہ ہیں بزرگ۔ بھائی وہ کوئی بندہ بھی تو ایڈ کر سکتا ہے نا، تو لوگوں نے کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے ایسے معاملات کیے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کتاب کا ایک ورق دیکھے اور وہ درست نہیں
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری کی پوری کتاب ہی درست نہیں، ساری کتاب کا رد کر دیا جائے۔ بھائی اس ورق کو چھوڑ دو، جو اچھی چیزیں ہیں اس میں سے لے لو۔ کہ آپ نے اس مکھی کی طرح ہی بننا ہے کہ جو ساری خوبصورتی کو چھوڑ کے جا کے جو ہے وہ غلاظت پہ بیٹھ جاتی ہے؟ اس طرح نہ بنے، خدا را جو حقیقت ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بزرگ شاہ محمد جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اب بڑی خاص بات، جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی بھی ہیں، کچھوچا شریف انڈیا کے اندر ان کا مزار موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔